اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھیں۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم اس لیکچر میں نظم کسان جو کہ جماعت دہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہیں اور اس کے شاعر جوش ملیح آبادی ہیں، تو اسی نظم کے ابتدائی 3 اشعار پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر نمبر 1 کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: ناظر گل پاسبان رنگ و بو، گلشن پناہ ناز پرور، لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اب اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ناظر گل یعنی پھولوں کا نظارہ کرنے والا، پھولوں کا محافظ۔ پاسبان اصل میں نگہبان یا محافظ کو کہتے ہیں۔ پاسبان رنگ و بو یعنی رنگ اور خوشبو کا نگہبان، رنگ اور خوشبو کا محافظ۔ گلشن پناہ یعنی باغ کی حفاظت کرنے والا، باغ کو پناہ دینے والا۔ گلشن باغ کو کہتے ہیں، پناہ یعنی پناہ دینے والا، حفاظت کرنے والا۔ ناز پرور یعنی ناز اٹھانے والا، شفقت کرنے والا۔ لہلہاتی یعنی لہراتی ہوئی۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ حوالے شاعر کا نام جوش ملیح آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، اور ماخذ شعلہ و شبنم، یعنی یہ نظم جس کتاب سے لی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے شعلہ و شبنم۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی الفاظ جیسے ناظر گل، پاسبان رنگ و بو، ناز پرور، صحیح، اور لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ، یہ تمام الفاظ جو ہے یہ بطور استعارہ کسان کے لیے لیا گئے ہیں، تو یہ استعارات یاد رکھیں۔ جوش کسان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان اپنے کھیتوں میں محنت کرتا ہے، اس کی محنت ہی کی بدولت کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی کی جدوجہد ہے کہ فصل لہلہاتی گل و گلزار مسکراتے اور چاروں طرف رنگ و خوشبو اور ہریالی کا ایک طوفان کروٹیں لیتا نظر آتا ہے۔ یہ کسان گل و گلزار کا محافظ بھی ہے اور اپنے کھیتوں کا بادشاہ بھی ہے، جنہیں وہ بڑے ناز سے پالتا ہے۔ یعنی وہ اپنے کھیتوں کا بادشاہ ہوتا ہے جو اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسے پالتا ہے۔ باغ، کھیت اور کلیان اس کی محنت سے رنگ و خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ محنت کرتا ہے، خوشبو خود بخود بکھیر جاتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم قسم قسم کے پھل اور اناج کھاتے ہیں۔ وہ کھیتوں کا بادشاہ ہے اور اس کی محنت سے کھیتوں میں رنگ و بو کا سما رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز اس میں بیان کی گئی۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ وارث اسرار فطرت، یہ بھی بطور استعارہ کسان کے لیے لیا گیا ہے۔ فاتح امید و بیم، یہ بھی استعارہ ہے۔ محرم اسرار بارہ، یہ بھی استعارہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے واقف طبعی نسیم، یہ بھی استعارہ ہے۔ بطور استعارہ یہ الفاظ کسان کے لیے لیے گئے۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ وارث اسرار فطرت یعنی فطرتوں کے رازوں سے واقف، فطرت کے رازوں کو جاننے والا۔ امید بیم یعنی امید اور آس۔ محرم اسرار بارہ یعنی بارش کے رازوں سے واقف۔ واقف طبعی نسیم یعنی صبح کی ہوا کے مزاج کا جاننے والا۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاعر کا نام جوش ملیح آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ کسان قدرت کے چھپے ہوئے رازوں اور باتوں کا وارث ہوتا ہے۔ وہ امید اور آس کو فتح کرنے والا ہے، یعنی وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ٹھیک اس طرح وہ بارش کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ صبح کے بازی نسیم سے بھی واقف ہے۔ کسان کو علم ہوتا ہے کہ بارش کب فصلوں کے حق میں بہتر ہے۔ ان کو ہوا سے پتہ چلتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ کیا یہ ہوا بارش لائے گی یا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی اور بہتر امید رکھتا ہے۔ وہ موسم، ہوا اور بارش پر نظر رکھتا ہے۔ ان کی طبیعت چھپی باتوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ گویا کہ وہ فطرت کا مزاج دان ہے، وہ فطرت کو جاننے والا ہے۔ فطرت کو جانتا ہے کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، اگر بارش ہوگی تو فصلوں کے حق میں بہتر ہوگی یا بہتر نہ ہوگی۔ وہ ہواؤں کے رمزوں اور گٹھاؤں کے اشاروں کو جانتا ہے اور خود فطرت کو اس کی سمجھ اور دانائی پر نازہین، فطرت بھی اس پر ناز کرتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے جلوہ قدرت کا شاہد، یہ بھی بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ حسن فطرت کا گواہ، یہ بھی بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ ماہ کا دل، یہ بھی بطور استعارہ لیا گیا ہے۔
مہر عالمتاب کا نوری نگاہ، یہ بھی بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد یعنی قدرت کے جلووں کا گواہ، حسن فطرت کا گواہ، فطرت کی خوبصورتی کا شاہد، فطرت کی خوبصورتی کو جاننے والا۔ ماہ کا دل یعنی چاند کا دل، مہر عالمتاب یعنی دنیا کو روشن کرنے والا سورج، نوری نگاہ یعنی روشنی بھری نظر۔ شہر کا نام جوش ملیح آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم۔ کسان ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ فطرت اور قدرت کے بہت قریب رہتا ہے، اور صرف اسی بنا پر وہ قدرت کے جلووں کا گواہ ہے، یعنی جو کچھ قدرت میں ہو رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فطرت کے حسین نظاروں، فطرت کے حسن اور رعنائی سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اور اس کا شاہد اور گواہ بھی ہے، چونکہ وہ کھیتوں میں رہتا ہے، فطرت کے قریب رہتا ہے، صبح و شام اور دن رات محنت کرنے کی وجہ سے وہ چاند کا دل اور سورج کی آنکھ کا نور بن گیا ہے، یعنی وہ دن رات محنت کرتا ہے، سورج اور چاند سے واقفیت رکھتا ہے، یعنی سارا دن دھوپ میں اور ساری رات چاندنی میں مصروف عمل رہتا ہے، اسی لیے کسان کو ماہ کا دل، یعنی وہ دن رات کام کرتا ہے تو اس لیے اس کو ماہ کا دل کہا گیا ہے، اور مہر عالمتاب کا نور کہا گیا ہے۔ سورج کی کرنیں اس کی نگاہیں ہیں، اور ان کرنوں کا نور یعنی لاڈلا کسان ہے۔ تو اس میں کسان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تمام الفاظ بطور استعارہ جو ہے کسان کے لیے دیے گئے ہیں، کہ وہ ناظر گل ہے، پاسبان رنگ و بو ہے، گلشن پناہ ہے، ناز پرور ہے، وارث اسرار فطرت ہے، فاتح امید و بیم ہے، محرم اسرار بارہ ہے، واقف طبع نسیم ہے، وہ قدرت کے جلووں کا شاہد ہے، وہ حسن فطرت کا گواہ ہے، وہ ماہ کا دل ہے، وہ مہر عالمتاب کا نوری نگاہ ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہے بطور استعارہ ان کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں اسی نظم کے اور اشعار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ بامان، خاد